ایک عجب معاملے نے لاہور میں سر اٹھایا ہے جو کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کس طرح انسانی جانوں سے کھلواڑ ہو جاتا ہے جو کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہو تو وہاں پر ایک کوہرام برپا ہو جائے. لاہور میں آشوب چشم کا، اور یہ وہ آئی انفیکشن ہے وہ نہیں جس کا مثال میں بھی شکار ہو گیا تھا یا جس کی ہوا کراچی میں بھی چلی گئی. ایک اور معاملہ کہ جو کچھ شوگر یا اس طرح کے مرض سے متاثر افراد ہوتے ہیں جن کی آنکھیں الگ انداز سے متاثر ہو جاتی ہیں. کچھ شکایات آئیں کہ وہ جو اس طرز کے آنکھوں کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے نام پہ ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے، اور دراصل اس انجیکشن کی وجہ سے لوگوں کی بینائی متاثر ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کی بینائی ضائع ہو رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کا سدباب کیسے ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں. نگراں وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، اور ہمارے کورسپونڈنٹ ARY کے جناب حسن حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حسن صاحب کوئکلی پہلا بتائیے بفور آئی گو ٹو منسٹر صاحب کہ یہ میں نے ٹھیک کہا نا، یہ کراچی والا جو آشوب چشم یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایک آنکھوں سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ تو میں سمجھنا اس میں چاہ رہا تھا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کہ یہ اچانک کیسے ہوا کہ ایک ہی مرض کا الگ الگ جگہوں پہ غلط ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ایک ہی انجیکشن سے، جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں متاثر ہونا شروع ہو گیا، ضائع ہونا شروع ہو گئی. یہ اچانک کیسے ہو گیا یہ کام، کیا ہوا یہ؟ جی بہت شکریہ وسیم. یہ ایک جو واقعہ ایک دم سے اثر انداز ہوا اور ایک دم سے سامنے آ گیا، یہ بہت پہلے سے ایسے ہو رہا تھا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آشوب چشم جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ مختلف آنکھوں کی بیماریوں میں لوگ جیسے آپ بھی مبتلا ہوئے اور میں بھی اس چیز میں مبتلا ہوا، لیکن یہ جو سین سامنے آیا یہ ایک دم سے نہیں تھا بلکہ سالہ سال سے ایک انجیکشن اوسٹن جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ صرف کینسر کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض جن کی بینائی متاثر ہوتی ہے ان کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک دم سے مریض سامنے آنا شروع ہو گئے. اگر یہ سالہ سال سے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کی بینائی ابھی کی متاثر ہونا شروع ہوئی ہے اس سے؟ بالکل، یہ سالہ سال سے ہی لوگوں کی بنائی بیسیکلی جب لالچ اور مافیا میدان میں آیا وسیم، اس وقت یہ ایک چیزیں اور کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے. پہلے جو ہے اس کے SOPs ہوتے تھے، ایک بڑی اوسٹن انجیکشن کو SOPs کے تحت اور اسٹیرلائزڈ انوائرمنٹ میں اس کو جو ہے وہ دوسری وائلز میں انجیکشن میں منتقل کر کے مریضوں کو لگایا جاتا تھا جو کہ رجسٹرڈ لوگ لگاتے تھے اور رجسٹرڈ ڈاکٹرز لگاتے تھے. یہ ایک مافیا جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے سامنے آیا اور انہوں نے کیا کیا کہ غیر رجسٹرڈ لوگ تھے، غیر تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اس انجیکشن کے اندر سے جو وائلز کے اندر جو انجیکشن ہوتا ہے اس کو غیر طریقے سے SOPs کو فالو نہ کرتے ہوئے اس کو منتقل کیا وائل میں جو انسولین کی ہوتی ہے انجیکشن میں، اور اس کو پھر لوگوں کو لگایا کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو گئی تھی. اور جب یہ انفیکٹڈ ہوئی ہے اور آنکھ سب سے سینسٹیو حصہ ہوتا ہے، اور جب یہ آنکھ پہ لگایا وسیم تو یہ ان لوگوں کی بینائی اس حد تک متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ لوگ پریشان ہوئے اور انہوں نے رابطہ کیا. جیسے ہیلتھ منسٹر بھی اس وقت موجود ہے اور ان سے لوگوں نے ایک دم سے رابطہ کیا، اور یہ وہ مافیا ہے جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں یہ کام ہوتا چلا جا رہا تھا، اور 15 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا ہے حکومت پنجاب نے. میں ذرا منسٹر صاحب سے پوچھوں، منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا معاملہ تو بڑا یعنی کتنی وہ تکلیف دہ بات ہے نا کہ کسی کے صرف غلط فیصلے کی وجہ سے یا کسی کی 2 نمبری کی وجہ سے، ایک تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے وہ یہ، لیکن ظاہر ہے وہ معاملہ تو نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز جو اوائڈ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے کوئی انسان دیکھنے کی صلاحیت سے اللہ نہ کرے محروم ہو جائے یا متاثر بھی ہو جائے اس کی کوالٹی. تو یہ کتنی ہیوی پرائس ہے جو کسی کو پے کرنا پڑ رہی ہے کسی ایک آدمی کی غلط فہمی کی، غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے. یہ معاملہ ہوا کیا ہے، ذرا بتائیے ہمیں. بہت شکریہ وسیم. یہ واقعی بہت ہی زیادہ تشویشناک واقعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بطور پاکستانی پوری دنیا کے آگے شرمندہ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹیکہ ہے ویسٹن، یہ بیسیکلی مونوکلونل اینٹی باڈی ہے جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے اپرووڈ ہے پاکستان میں بھی اور US میں بھی، FDA نے بھی اور یورپین اتھارٹیز نے بھی. اب کچھ ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ یہ آف لیبل یوز ہے، یہ اٹس ناٹ اپرووڈ فار یوز ان آئی ڈیزیز ایٹ آل. لیکن کچھ ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ افیکٹو ہو سکتا ہے جن کی پتلی میں بلیڈنگ ہوئی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے یا اوور دی ایج ان کی آئی کی ڈی جنریشن ہو گئی ہے ریٹنا کی، تو ان کے کچھ ان کو اچھے فوائد ملے. لیکن ابھی بھی یہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے، یہ آف لیبل یوز ہے.
تو آف لیبل یوز کو آپ کو بہت ایک اس کا پروٹوکول ہے. میں بھی آف لیبل یوز میں نے بھی ڈرگس بہت کی ہے پرسنلی. کووڈ میں نے کلوروکوئن دی, بہت کچھ دیا, جو ملیریا کی دوائیاں تھیں, آئیورمیکٹن دی, جو ایک لیکن وہ ایک کنٹرول سچویشن میں دی. وہ ریپ سے اپروول لے کے اپنی اسٹڈی کی اس طرح دی کہ, اور اس میں پھر کوئی بھی اس کو ان کو ہر ہفتے مجھے ایک اپ ڈیٹ دینی پڑتی تھی کہ میں نے اتنے لوگوں کو یہ دوائی دی اور اس کا یہ افیکٹ ہوا, اور پھر وہ مجھے آگے اپروول دیتے تھے. لیکن ٹیکنیکل لگ رہا ہے مجھے, اگر میں اس کو آسان کروں تو آپ کریکٹ کیجیے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹرز کو اپنے مختلف اندازوں کی بنیاد پر جو پورے قواعد و ضوابط تھے اس کو مروجہ فالو نہیں کیا, یا ریگولیٹری اتھارٹی کو اس طرح انوالو نہیں کیا, ان کو اپنے تجربات یا اپنے خیال کی بنا پر لگا کہ یہ ایک بہتر علاج ہو سکتا ہے اس کا, اور انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع, یہ ایسے ہی ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن So you will just call it a simple mistake or it's a crime, it's a criminal mistake? نہیں, دیکھیں یہ ایک کلینکل مسٹیک میں کہوں گا, لیکن کرائم اس کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں یہ انجیکشن آتا ہے 28,000 کی ایک بوائل آتی ہے 100 ml کی. اچھا. اور آنکھ میں جب انہوں نے تجرباتی طور پہ لگایا, کیونکہ کوئی کمپنی نے بھی اس کو نہیں اپروو کیا ہوا, کمپنی انڈیکیٹ بھی نہیں کر رہی, کمپنی اس کی ڈوز بھی نہیں بتا رہی, تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر کا کہ 1.2 ml خالی لگانا ہے 100 میں سے, بہت ہے. آنکھ چھوٹی سی تو آنکھ ہوتی ہے. میں اس کو آئی وی لگاتا ہوں کینسر کے پیشنٹ میں ذاتی طور پہ لگاتا ہوں, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اس ڈوز پہ پہنچے کہ 1.25 کی, یعنی کہ بہت چھوٹی ڈوز. تو ان کا جو وائل تھا وہ 100 ml کا ہے اور وہ 28,000 کا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1.2 لگا دی, جب آپ بوائل کھولتے ہیں تو اس کو 4 گھنٹے بعد آپ کو ڈسکارڈ کرنا ہے, یا اس کو لگا دیں اوروں کو, کسی کو 4 گھنٹے بعد اٹ ول گیٹ انفیکٹڈ. صحیح ہے. اب جہاں پہ انہوں نے جب یہ کیا تو کمپنیز بیچ میں آ گئی, ڈسپینسرز آ گئے. ان ڈسپینسرز نے سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ بڑی وائل سے خود ہی چھوٹی سرنجوں میں بھر کے ان ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں. تو مریض سے تو وہ ڈاکٹر ہی پیسے لے رہے ہیں نا. اگر مریض سے اس نے 10,000 روپیہ لیا تو یہ 8-8.5 لاکھ روپیہ بن گیا ایک وائل سے. کسی کا پروفٹ بنا, ڈاکٹر کا بنا یا سپلائر کا بنا, یا جس نے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا کہ بڑی وائل سے چھوٹی سرنجوں میں ڈالا اس نے 1.2. اب وہ جہاں پہ ڈالا وہ جگہ نہ لائسنسڈ ہے ٹو ڈو واٹ دے ڈیڈ, کہ جی بڑی وائل سے چھوٹیوں میں سرنجوں میں ڈالنے کے, نہ وہاں لیمولر فلو ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ اسٹیریلٹی ہے. اور ایسا کرنے کا پرائم پرپس was to save some money, was to make some money, right? Yes, absolutely, about 8 lakhs in one boil. تو یہ پھر تو اس میں they should be behind the bars نا, اس میں جو بھی ڈاکٹر ہے, سپلائر ہے, میڈیکل والا جو بھی ہے. وہ جو دیکھیں جو ڈسپینسر یہ کام کر رہے تھے, اور وہ ڈسپینسر تو آبویسلی اب ایبسکانڈر ہیں اس وقت, پولیس ناٹ سو بار, لیکن اس جگہ کو ہم نے سیل کر دی. اور یہ منظر عام پہ ایسے ہی آئی. چودھری منظور صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں جو پیپل پارٹی کے, انہوں نے جب اس کو اٹھایا تب یہ بالکل صبح انہوں نے مجھے ہی فون کیا, I was in the middle of a conference. تھینک یو سر, بہت شکریہ, میں سمجھ آ گئی بات.